وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الفاتحة إلى حضرت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ممبر رسول پر تشریف فرما علماء سبیل احترام، محبان اہل بیت، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السفل والعلا والسلام على حبيب صفا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم. اس کا ایکو کم کیجیے. سب سے پہلے میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جماعت ردائے مصطفیٰ کے ذمہ داران اور مدگیڑ کے مدگیڑا، بہرحال جو بھی ہے، نام یاد کرنا بہت دشوار ہے، اس لیے وقت چلا جائے گا. ہمارے بھائیوں نے جو محنت کی ہے اور جو علماء اکرام پیش تھے ان کی مدد کی ہے، میں ان سارے علماء کو، جماعت ردائے مصطفیٰ کے جملہ ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ جماعت ردائے مصطفیٰ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. سب ماشاءاللہ. سید صاحب قبلہ کی نعت پاک نے سنیوں کے اندر جو جوش بھر دیا ہے اس وقت، اس جوش کے ہوتے ہوئے اب مجھے آگے ماحول تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو وہی بولتے ہیں جو بریلی کا امام بول کر گیا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. تمہید کی طرف نہیں جا رہا ہوں، وقت بڑا مختصر ہے. حضور قائد ملت تشریف لے آئیں گے تو پھر بزرگوں کے سامنے لمبی تفصیل نہیں کی جاتی. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. سمجھ گئے؟ تو بولیں گے کب؟ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. بس اسی ماحول میں نبی علیہ درود و سلام
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں. 3 دن ہو گئے، تیسرا دن ہے یہ، بلکہ چوتھا دن ہے. درود مصطفیٰ پر میں نے الحمدللہ ہر دن حدیث پڑھی ہے. آج بھی ایسی حدیث پڑھوں گا جو 3 دن پہلے نہیں پڑھی، ان 3 پروگراموں میں نہیں، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اور آپ کی ذات بہت بلند و بالا ہے. تو درود مصطفیٰ پر جتنی حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، اگر زندگی بھر ہر لمحہ پڑھی جائے تب بھی حدیثیں کم نہیں ہوں گی. اور یہ حدیث جہاں سے اٹھا رہا ہوں، کتاب کا نام جامع الرضوی، اور لکھنے والا، جمع کرنے والا، ترتیب دینے والا، تالیف کرنے والا کون؟ امام احمد رضا خان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والا میرے امام کا شاگرد، جس کو زمانہ حضرت ملک العلماء ظفر الدین بہاری کہتا ہے. ہم پر یہ تانا نہ دیا جائے کہ ہم نے حدیث پر کام نہیں کیا ہے. اتنا یاد رکھنا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر فقاہت پر کام کیا ہے تو فقیہ اس وقت ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ محدث نہ ہو جائے. اور حدیث پاک سنیں. عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ ومن صلی علیہ مئہ کتب اللہ له بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ تبارک و تعالی یوم القیامۃ مع الشہداء. محبت سے بولے سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ بھیجا کرتا ہے. اس لیے کہ قرآن کا اصول ہے، تمہارے دنیا کے اصول کٹ سکتے ہیں، آفر ختم ہو سکتے ہیں، مگر اسلام نے ایک آفر دیا ہے، اسلام نے سرپرائز دیا ہے، اسلام کا پرسکار ہے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. اگر ایک نیکی خلوص سے کر لو گے، تم کرو گے ایک نیکی، ہم تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب عطا کر دیں گے. تم نے درود نبی پر ایک بار پڑھا ہے، اس جملے پر توجہ دے. ایک بار درود پڑھا گیا، رب قدیر نے 10 بار درود بھیجا. یہ محبت ہی کا تقاضا تو ہے. ارے مصطفیٰ کریم سے پیار تو کرو. اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کریم سے پیار کرو، اس لیے کہ نبی کی محبت تمہیں خدا کی محبت تک پہنچا دے گی. یہی تو وسیلہ ہے، یہی تو توسل ہے، یہی تو واسطہ ہے. آقا کریم علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ پر 10 بار درود بھیجتا ہے تو 10 کو 10 میں ضم کریں گے، ملائیں گے، کاؤنٹ کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 100 ہو جائیں گے. اس لیے سرکار نے فرمایا اگر 10 بار درود بھیجو گے اللہ تعالی درود بھیجے گا. اور اگر کسی سنی نے 2 بار درود پڑھنے کی عادت بنا لی، یوٹیوب پر جا کر کے ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. گھروں میں ٹی وی لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں طرح طرح کے بہانے نکال کر یہ شیشے پر قیاس کر کے ٹی ویوں کے جواز کی طرف مت جاؤ. تاج الشریعہ کا فتویٰ یہی ہے، ٹی وی حرام ہے، ٹی وی حرام ہے. حضرت مفتی بدر الدین نے کہا یوٹیوب کھولو. یوٹیوب پر ہم نے ویڈیو دکھانے کی بات نہیں کی، تصویر کی بات نہیں کی. ہم الحمدللہ یہ ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے چینل کو سبسکرائب کر کے تاج الشریعہ کے بیٹے قائد ملت مفتی اسد رضا کے چینل کو لیے حکم دیا تھا تاکہ زمانے کو بتا دیا جائے، ٹی وی کو تاکہ زمانے کو بتایا جائے دین پھیلانے کے لیے ناجائز طریقہ ہی ضروری نہیں، جائز طریقے سے بھی دین پھیلایا جا سکتا ہے. آگے بڑھو. کتنی بار درود پڑھا؟ 10 بار. اللہ نے کتنی بار بھیج دیا؟ اب 100 بار کی عادت ہے تو سنو. اگر تم میں سے کسی کو شہید تو بتاؤ شہید کس کو کہا جاتا ہے؟ الذی یضحی نفسہ فی سبیل اللہ تبارک و تعالی. جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتا ہے وہ شہید بنتا ہے. مگر سنیو، ہم اہل سنت والجماعت مصطفیٰ کریم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. جس نبی کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اس نے اس امت کو بھی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے. رسول کریم فرماتے ہیں ومن صلی علیہ مئہ کتب اللہ تبارک و تعالی بین عینیہ براءۃ
من النفاق، یہ جملہ دے رہا ہوں، یہ جو ڈگر ڈگر نگر نگر ادھر 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 پھرتے ہیں وہ سن لے میرا جملہ، اگر وہ یوٹیوب کے ذریعے سن رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے لیے دلیل لے کر کے جائیے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر 100 بار درود کی عادت بنا لو گے، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جاؤ گے، اللہ فرمائے گا لکھو، رب کے فرشتے کہیں گے کیا لکھے؟ اللہ کہے گا لکھو براءۃ من النفاق۔ یہ جو آ رہے ہیں یہ وفادار ہے، غدار نہیں ہے، یہ میرے نبی کے چاہنے والے ہیں۔ اور اتنا یاد رکھنا، بریلی کے امام نے حدیث کی روشنی ہی میں تو کہا تھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اس لیے کہ جب اعلیٰ حضرت کے شاگرد کی نظر میں یہ حدیث ہے تو جس نے فیض پایا وہ حدیث سنائے تو فیض دینے والا امام احمد رضا خان اس حدیث کو کیوں نہیں جانے؟ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے؟ توجہ ہے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اس لیے کہ مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک تو مرے دل سے، مرے دونوں ہیں۔ اور ایک بات مجھے یاد آ گئی مفتی صاحب قبلہ، مرے مرے پر علماء اکرام کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ آپ بھی مرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ مرنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ مرو تو ایسا مرو کہ زمانہ کہے مرا نہیں، زندہ ہو گیا ہے۔ جملہ دے رہا ہوں، ایک جملہ دے رہا ہوں، ایک بات مجھے بتائیے، قرآن نے کہا انک لا تسمع الموتى، محبوب تم مردوں کو نہ سناؤ گے، نہ سنا سکو گے۔ ہم نے کہا کون ہے مردہ؟ ابو جہل چل رہا ہے مگر قرآن بولتا ہے یہ مردہ ہے، عتبہ چلتا ہے قرآن بولتا ہے مردہ ہے۔ اس سے پہلے کہ آقا حسین کی کٹی ہوئی گردن پاک کو دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ تو مردہ ہو گئے، معاذ اللہ، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبا لیا گیا، کوئی کہے یہ تو مردہ ہو گئے۔ قرآن نے کہا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو۔ ہم نے کہا قرآن تیری لوجک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ عقلی چھوٹے ہیں، عقل چھوٹی ہے، دماغ چھوٹا ہے، فکر چھوٹی ہے، فہم چھوٹی ہے، دانی چھوٹی ہے۔ تیرا قرآن تیرا جو فرمان ہے نا یہ میرے رب کا فرمان ہے، تو قرآن نے کہا پڑھو، اگر پڑھنا ہے سمجھنا ہے تو آؤ مفسرین کی بارگاہ میں آؤ۔ ہم نے کہا قرآن کے شہیدوں کو ہم یہ تصور کر لیں کہ وہ مردہ ہے، قرآن نے کہا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ ہم نے کہا مسئلہ اور پیچیدہ ہو گیا، ہمیں کہنے پر پابندی، یہاں تو بولنے کے علاوہ سوچنے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، تھنکنگ پر بھی پابندی ہے، وچار پر بھی پابندی ہے۔ ہم نے کہا قرآن مسئلہ کیا ہے؟ تو قرآن نے ہمیں فلسفہ سمجھایا، قرآن نے لاجک سمجھائی۔ قرآن نے دیکھو پہلے پارے میں کیا کہا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ منافقین جو ہے یہ اندھے بھی ہے، یہ بہرے بھی ہے، یہ گونگے بھی ہے۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کی برائی سنتا ہے ابو جہل تو یہ بہرا کیسے ہو گیا؟ نبی کے خلاف غلط بولتا ہے تو گونگا کیسے ہو گیا؟ نبی کے خلاف غلط لوگوں کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھ رہا ہے تو اندھا کیسے ہو گیا؟ قرآن نے کہا کوئی آنکھ رکھنے سے دیکھنے والا نہیں ہوتا، کان رکھنے سے سننے والا نہیں ہوتا، زبان رکھنے سے بولنے والا نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا پھر کون ہے؟ اور کہا دل کی دھڑکنوں سے کوئی زندہ نہیں ہوتا ہے، زندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے دل کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا لیا کرتا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے کہا تم نے تو چلتے پھرتے مردے چلا دیے ہیں۔ ہم نے کہا یاد رکھو زندہ وہ ہے جو نبی کو زندہ مانتا ہے، اس کے ذریعے اپنے دل کو زندہ کر لیتا ہے۔ اور سنی میں ایک جملہ دے رہا ہوں، جملہ یہ ہے جو نبی سے پیار کرتا ہے دنیا سے چلا بھی جائے قبر میں مرتا نہیں، زندہ ہی رہا کرتا ہے۔ زندہ رہیے، زندہ رہیے، زندہ رہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے تو کہا تھا نا عشق تیرے سستے جلنے سے چھٹے سستے۔ اعلیٰ حضرت کا فلسفہ بھی بڑا عجیب۔ اب چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے میں فلسفے کی طرف جاؤں، میں سوچ رہا ہوں کہ علم تفسیر اور حدیث سے ہی اپنا کام چلا لوں۔ منطق فلسفے میں جائیں گے تو پھر حیولہ صورت جسمیہ کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بات سمجھ گئے آپ؟ بس اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ آگے سنے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے آئے، رب نے فرمایا لکھو، کیا لکھیں؟ براءۃ من النفاق،
لکھ دو جو آ رہے ہیں نا یہ سب نفاق سے دور ہیں، میرے مصطفیٰ کی محبت میں چور ہیں. اور جب محبت میں چور ہو گیا تو اللہ رب العزت کا کرم اس کے لیے ضرور ہو گیا. آگے میرے نبی نے فرمایا اعلی حضرت کا دیا ہوا شعر اور عقیدہ، میرے سرکار فرماتے ہیں اس کے آگے لکھا جاتا ہے وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ. جب یہ نفاق سے دور ہے، نبی کا وفادار ہے، تو یہی تو جنت کا حقدار ہے. سمجھ گئے آپ؟ ستفترق امتی والی حدیث میں خلود فی النار دخول فی النار کی بات مت کرو. امت اجابت امت دعوت کا مسئلہ مت چھیڑو. تاج الشریعہ نے جو موقف دیا ہے ہم یہی جانتے ہیں جنت میں کوئی اور نہیں جائے گا، جنت میں وہی جائے گا جو نبیوں کا وفادار ہوگا. اور سب سے بڑے کمال کی بات، ایک شہید بننے کے لیے یہ کٹوانا پڑتی ہے، مگر میرے نبی فرماتے ہیں وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ. سب سے بڑا سرپرائز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو شہیدوں کے ساتھ جنت میں ٹھکانہ عطا فرماتا. اور آپ جہاں بیٹھے ہیں قسم خدا کی یہ وہ محفل ہے جہاں فرشتے ہی فرشتے ہیں. اور یہ اللہ کا کرم ہے، ہم سنیوں کی قسمت ہے. ان کے یہاں تو یہ ہوتا ہے بس نعرے تکبیر، آگے نہیں. ہم تو نعرے لگاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں فرشتوں کو بلانے کی ضرورت ہے، اور ہم کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں فرشتے آ ہی جاتے ہیں. اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے اِنَّ لِلَّهِ سَيَّارَةً مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ حَفَّتْ بِهِمْ ثُمَّ بَعَثُوا قَائِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا إِنَّنَا قَدْ أَتَيْنَا عَلَى عِبَادٍ مِّنْ عِبَادِكَ يَتْلُونَ كِتَابَكَ وَيُعَظِّمُونَ آلَاءَكَ وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ صلى الله تعالى عليه وسلم فيقول الله تبارك وتعالى غشوهم رحمتي فيقول فيهم فلانا الخطة فيقول الله تبارك وتعالى غشوهم رحمتي لا يشقى بهم جليسهم. اٹھا لو بخاری اور مسلم. بہت بخار آتا ہے تو سنو، آج بخار بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا. یہ میرے علماء تو دور کرتے ہی رہتے ہیں، چونکہ یہ میادی بخار ہو گیا ہے تو میں دور کر دیتا ہوں. ہڈی میں پیور کار فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کا کام ہے رننگ کرنا، کبھی ادھر آنا کبھی ادھر آنا. توجہ ہے نا آپ کی؟ سب سے آگے بیٹھ کر اگر دائیں بائیں دیکھیں گے تو سمجھ لیجئے گا مائک لے کے وہی چلا آؤں گا. اللہ سلامت رکھے، محبت سے بولے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے، ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ رننگ کرتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سب کے سب تلاش کرتے ہیں. کیا تلاش کرتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں نبی پر درود کہاں پڑا جا رہا ہے، خدا کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کہاں ہو رہی ہے، ذکر پاک کہاں ہو رہا ہے. اے میرے سدیو، اپنے آپ کو سنبھالو، نمازوں کے پابند ہو جاؤ، درود و سلام بھی پڑھو، نمازیں بھی پڑھو، اس لیے کہ نمازیں انہی کی قبول ہوتی ہے جن کے دلوں میں نماز پڑھتے ہوئے خیال مصطفیٰ رہا کرتا ہے. توجہ ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا فرشتے تلاش کرتے ہیں اور جب مل جاتے ہیں نا تو حفو بہم بیٹھنے والوں کو گھیر لیتے. اب جانا مت. ایک بات مجھے بتائیے، جب ہمارے بابا حضرت آدم زمین پر آئے تھے تو روئے تھے نا، اس لیے کہ جنت سے نیچے اتر آئے تھے. اور جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ جنت کی کیاری بنا دی گئی ہے. اگر کوئی اٹھ کے جائے گا تو میں کہوں گئے آئے تھے نیچے تو رو رہے تھے، تو خوشی خوشی جنت کی کیاری سے جا رہا ہے. سمجھ گئے آپ؟ ایک جملہ مجھے ابھی سید صاحب قبلہ نے بتایا، ایک سید صاحب قبلہ کا، اگر آپ اٹھ کر گئے تو آپ کی بیویوں کی طرف سے طلاق. بہرحال گھبرائیے گا مت، بیدی عقدۃ النکاح. اللہ سلامت رکھے آپ کو. تھوڑا سا ذہن بھی آپ کا جو ہے وہ بوجھل نہیں ہونا چاہیے، گرا باری نہ ہو، کرم باری ہونا چاہیے. اللہ سلامت رکھے. آگے بڑھے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مل جاتے ہیں تو ان کا قائد ہوتا ہے. آج ہمارا بھی قائد آ رہا ہے، فرشتوں میں بھی قائد بنایا جاتا ہے، الحمدللہ انسانوں میں بھی قائد بنایا جاتا ہے. مگر رب کا کرم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قیادت کرتے ہیں، مگر قیادت کے بعد ان کو قیادت کا منصب سنبھالنے کے لیے بڑھاپا اور بہت دگو دو کرنا پڑتی ہے. مگر یہ تاج الشریعہ کا فیضان ہے کہ تاج الشریعہ کو گئے ہوئے ابھی 3 سال نہیں ہوئے ہیں، اپنے بیٹے پر ایسا کرم کر دیا کہ زمانے نے کہہ دیا ہمارا قائد ہو تو اسجد ملت جیسا ہو.
اور ایک صاحب نے کہا وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں، زبانیں کھولتے ہیں نہ. میں نے کہا نادان، اگر اللہ رب العزت کے کرم سے تاج الشریعہ ہم غلاموں کو فیضان دے سکتے ہیں تو کیا اپنے بیٹے کو فیضان نہیں دیں گے؟ اور ایک جملہ بتائے دیتا ہوں، حالانکہ سر ہے راز ہے، حضرت ہوتے تو نہیں بولتا. میرے مرشد گرامی 11 مہینے تک رہے. میرے مرشد گرامی کے بیٹے قائد ملت 11 مہینے تک اپنے والد کی خدمت میں رات بھر وہی رہتے. حضرت علامہ مفتی عاشق کہتے ہیں رات میں جب بھی آنکھ کھلتی ہم دیکھتے قائد ملت سوتے نہیں تھے، ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھے رہتے تھے. ہم نے کہا 11ویں کی نسبت سے میرے مرشد نے اپنے بیٹے کو ایسا کیمیائے سعادت بنا دیا تاکہ زمانے والوں کی زبانیں بند ہو جائے اور پتہ چل جائے بریلی نہ کل خالی تھا نہ آج خالی ہے. تاج الشریعہ اللہ سلامت رکھے. اس کے بعد جتنے نعرے آپ لگانے والے ہوں اللہ تعالیٰ ان کا بھی ثواب عطا کر دے، اگرچہ آپ نہ لگائیں، اس لیے کہ نیت المومن خیر من عملی، ایمان والی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل کرنا چھوڑ دو، مطلب یہ انسان کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے. اگر بیچ میں کوئی حائل ہو گئی، کوئی بات رکاوٹ پیدا ہو گئی، اللہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ارادوں پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے. اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلا، ادھر توجہ کریں بھائی، جو اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلا، ہجرت کر کے نکلا، ادھر ارے وہ ہجرت کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے، آپ تو بیٹھیے نا. مگر ہجرت میں حقیقت کون ہے؟ سچا مہاجر وہ ہوتا ہے من حجر ما نہا اللہ، جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے رک جائے، سچا مہاجر وہ ہے. آگے بڑھے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ فرشتے اپنے قائد کو بھیجتے ہیں رب کی بارگاہ میں. اب اللہ تو سب جانتا ہے نا، یہ بدعقیدہ مولوی اشرف علی تھانوی کا ترجمہ نہیں ہے جس نے کہا وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. ہم نے کہا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب انباء المصطفیٰ بحال سر واقفہ میں میرا امام عقیدہ دیتا ہے. ارے سنیو، سرکار دو عالم کا مقام تو یہ ہے ان اللہ تبارک و تعالی وضع کفہ بین کتفیہ فوجدت برد اناملہ بین صدیہ فتجلی لی کل شیء وعرفت. میرے امام حدیث کو ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دستے قدرت، اب اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، جو اس کی شان کے مطابق دستے قدرت ہے، اللہ نے دستے قدرت میرے دونوں کاندھوں کے بیچ رکھا. میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا. فتجلی لی کل شیء وعرفت. تو اللہ رب العزت کے کرم سے کائنات کی ساری چیزیں مجھ پر ظاہر ہو گئی، میں نے ہر چیز کو پہچان لیا. ایسے پہچانا یہ مفتی بدر الدین ہے، پہچان لیا اس کو سیڑھی کہا جاتا ہے، پہچان لیا اس کو کرسی کہا جاتا ہے. تب اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا، سن لیو، اگر زمین پر کوئی دانا، اگر کوئی پتا گرتا ہے، آمنہ کا لال اس کو بھی پہچان لیتا ہے. اگر کوئی دانا زمین میں ڈالا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آمنہ کا لال اس کو بھی پہچان لیتا ہے. اور یہ علم غیب تو میرے نبی کے بے شمار ہزار علم غیب کے سمندروں میں سے ایک قطرہ ہے. اسی لیے تو بریلی کا امام کہتا ہے اور کوئی غیب کا تم سے نیہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے کہا علم غیب کی بات کرتا ہے، ارے آمنہ کا لال تو بہت بلند و بالا ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمع کا خردلۃ علی حکم اتصالی. ارے جب غوث اعظم کا عالم یہ ہے کائنات کے ذرے ذرے کو ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھیں تو آمنہ کے لال سے ہم غلاموں کے حالات کیسے چھپے رہ جائیں گے. اس لیے اتنا پڑھو. نبی کہتے ہیں وانا شہید علیکم، میں دوں گا تمہاری گواہی. گھبراتے کیوں ہو؟ ڈگر نگر والے اگر درود چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کا منظر دیکھیے. اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں رضا مشکل سے ڈریے، آپ بھی بولنے میں ذرا بڑھیے. کیا فرمایا؟ کیوں رضا مشکل سے ڈریے. اس کو کہتے تسلف، اس کو کہتے تسلف فی سنیت. سمجھ گئے آپ؟ چاروں مذاہب الحمدللہ حق ہیں. حضرت امام شافعی حق،
امام اعظم حق، امام مالک حق، امام احمد ابن حنبل حق. ان 4 نہروں میں سے جس نہر کے ذریعے بہتے ہوئے جاؤ گے مدینہ مل جائے گا. ڈبکی لگا لو عشق ائمہ اربعہ میں، مگر کسی 5ویں طرف مت جانا. سمجھ گئے آپ؟ 5ویں طرف جاؤ گے تو پھر یہی کہو گے کہ ہم تو قرآن سے اللہ نہ کرے. جو جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ہم تو قرآن سے مسئلہ نکالتے. ہم نے کہا جو کھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ بول. سنت براہی بھی اختیار کی. قرآن میں کہاں ہے بتا. یہ چکڑالوی ہیں اور ایک دوسرے ہیں، مگر چونکہ میرا عنوان دوسرا ہے میں اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں. کسی اور موقع پر آؤں گا تو انشاءاللہ آپریشن تھیٹر میں لے جا کر آپریشن بھی ٹاکے نہیں لگاؤں گا اگر سدھریں گے نہیں، اور اگر سدھر جائیں گے تو ٹاکے لگا کے زخم اور مرہم کر دیا جائے گا، زخم کو درست بھی کر دیا جائے گا. آگے بڑھیے اور محبت سے دیکھ. بریلی کے امام نے کہا اے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. ارے بولیے محبت سے سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت پر فتویٰ لگا یہ کیا کرتے ہو، سلام پڑھ رہے ہو، سنیوں کو پیغام دے رہے ہو. احمد رضا خان نے کہا ابھی رک، قلم اٹھاتا ہو. کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار. قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لکھ دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اے بدعقیدہ اگر ایک بار پر اعتراض کرے گا احمد رضا خان لاکھوں پڑھ کے دکھائے گا. اب لاکھوں پر فتویٰ لگ رہا ہے تو احمد رضا خان نے کہا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود. اور جب اس پر حملہ ہوا تو احمد رضا خان کا عشق بولا. احمد رضا خان ایک بار پڑھنا بھی تو گنتی ہے، اس کو بھی کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. لاکھوں بار پڑھنا بھی تو گنتی ہے، اس کو بھی کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. کروڑوں بار پڑھنا بھی گنتی ہے، کون کیا جائے گا. ارے نبی کو اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا کی ہے، تیرے تو بس عیب تلاہی سے میں کیا کیا کہوں تجھے. تو احمد رضا خان نے کہا ہمیں گنتیوں آگے سے ہٹو. اب احمد رضا خان ان بدعقیدہ لوگوں کے لیے گنتیوں سے نہیں پڑے گا، انگت پڑھتا چلا جائے گا. اور لکھ دیا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. جو ہے اللہ سلامت رکھے. بھائی چلیے آپ بولتے رہیے. مائک کی آواز اگر کم ہوگی تو آپ کی آواز میں سمجھا مائک ٹھیک کرنے والے آ رہے ہیں. چلیے کیرلا کے قریب ایسے بھی عجوبے ہوتے ہیں. کیرلا کے قریب بولا ہے. اللہ سلامت رکھے. ذرا ایک بار نبی علیہ نبی پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی کی جناب میں بہت پاورفل. میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک ہی کہوں گا. روک مجھے مالک ہی کہوں گا. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. اعلیٰ حضرت بڑے سمجھدار تھے نا. پہلے کیا کیا؟ کیوں رضا مشکل سے ڈریے نبی کا وسیلہ بھی دیا اور کہا ایک طرف ادائی دی ایک طرف ہاتھ سے دی. بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. اور کہا کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. احمد رضا خان کہتے چلے گئے اور کہا الحمدللہ کام ہو رہا ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. جب کہا کام ہو گیا تو پھر اس کے بعد کہنے لگے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تسلب ہے. عقیدہ دیا میں تو مالک ہی کہوں گا. مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے. سرکار فرماتے ہیں انی فراتکم علی الحوض، مسلم شریف کی حدیث پاک، وانا شہید علیکم وانی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض واللہ لانظر الی حوض الان واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں میں تم سے پہلے حوض کوثر پر جاؤں گا، میں تمہارے اعمال کی گواہی بھی دوں گا. اور آگے میرے نبی نے فرمایا یقیناً اللہ نے مجھے رضوئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہے، کنجیاں دے دی ہے، تالیاں دے دی ہے. اور اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں لوگوں خدا کی قسم مصطفیٰ کسی اور کا نہیں اب دیکھ رہا ہے، بیٹھے زمین پر ہے مصطفیٰ کریم حوض کوثر دیکھ رہے ہیں. ہم نے کہا نبی پر حوض کوثر کا معاملہ نہیں چھپتا ہے، جبکہ حوض کوثر زمین پر نہیں کہیں اور ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. ہم نے کہا جب نبی پر اوپر کی چیزیں نہیں چھپتی تو زمین کی چیزیں کیسے چھپ جائیں گی.
یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عقیدہ اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. آگے بڑھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جشن عید میلاد النبی ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں جشن عید میلاد النبی منانے کا بھی طریقہ دیا ہے اور اس کا جواز بھی فراہم کیا ہے. کتاب کا نام لوڈ کر سکتے ہیں تو کریں. آگے بڑھیں. جشن عید میلاد النبی حشر تک ڈالیں گے ہم. بولو 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 جلدی جلدی. ہاں، مثل فارس نجد کے ایک صاحب کہنے لگے کہ قلعے گراتے جائیں گے، آج تک کوئی قلعہ تو نہیں گرایا. میں نے کہا اردو کا محاورہ سمجھتا ہی نہیں تو کرے گا کیا؟ ارے بھائی بولتے ہیں نا کہ یار دماغ تمہارا بہت اونچا ہو گیا، عرش اعظم پر رہتا ہے، تو کیا مطلب یہ ہے کہ بھیجے میں سے آپ کے سر میں سے بھیجا اٹھ کر کے عرش اعظم پر چلا جاتا؟ ہم نے کہا سن، اعلیٰ حضرت کون ہے؟ ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. اللہ ہر صدی میں ایک مجدد بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے. ملا علی قاری کا جملہ سنیے گا، علماء سے خاص توجہ چاہتا ہوں. انہوں نے کہا سنو، تجدید کا معنی کیا ہے؟ من يجدد لها دينها. تجدید کا معنی کیا ہے؟ فرمایا یبین السنة عن البدع ويكسر العلم ويعز اهله ويقمع البدعة ويكسر اهلها. سنو اب جملہ کیا ہے؟ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، یہ جو مجدد ہوتا ہے نا، یہ بدعت کو سنت سے الگ کر دیتا ہے. کیا بدعت ہے کیا سنت ہے، ان میں فرق کر دیتا ہے. اور فرمایا سنو، جو مجدد ہوتا ہے علم میں اتنی بڑھوتری کرتا ہے، علم میں اتنا اضافہ کرتا ہے، علم کو اتنا بڑھا دیتا ہے، اور جو اس کے علم کو آگے بڑھاتا ہے نا، اللہ ان کو بھی عزتیں دے دیتا ہے. بولے سبحان اللہ. ارے میں آیا، میری گاڑی یہاں تک آئی، آپ نے عزت کے ساتھ مجھے نوازا کہ نہیں نوازا؟ بولے تعظیم و توقیر کیوں کی؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس جو آزا ہے وہ آزا تو میرے پاس بھی ہے، مگر آپ نے تعظیم اس لیے کی ہے کہ بریلی کا یہ مولوی احمد رضا خان کی کتابیں پڑھ کر کے آیا ہے. امام احمد رضا خان کا دوسرا منصب کیا ہے؟ وَيَقْمَعُ الْبِدْعَةَ، وہ بدعت کو ختم کرتا ہے. اور اگلا جملہ وَيَكْسِرُ أَهْلَهَا، اور بدعتیوں کی کمر توڑ دیا کرتا ہے. زمانے نے کہا مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. ہم نے کہا یہی تو ہوا. سبحان اللہ. اب آئیے ذرا اعلیٰ حضرت کا دیکھیں. امام اہل سنت کا زمانہ ہے. حضرت علامہ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی ملفوظ شریف جشن عید میلاد النبی کا ثبوت دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ کچھ ایسی روایتیں بھی دے دوں گا. سید صاحب قبلہ اللہ سلامت رکھے سادات کو، اور سادات کے ساتھ سادات سے محبت کرنے والوں کو. میں بھی محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کرتے ہیں، نسبتیں بڑی پاکیزہ ہیں. آگے بڑھیے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام احمد رضا خان علامہ فضل حق خیرہ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی بارگاہ میں گنج مراد آباد گئے. یہ کون ہے فضل الرحمان؟ اعلیٰ حضرت کے دوست محدث صورتی کے پیر ہیں. جب یہ گئے تو جانے کے بعد انہوں نے اعلیٰ حضرت نے، میں تو گیا، آپ گیا تو میں خلیفہ تاج الشریعہ ہوں، میں فلاں ہوں. اعلیٰ حضرت گئے تو ایک خادم سے کہا جا کر کے کہنا بریلی سے کوئی آدمی ملنے کے لیے آیا ہے. اور جب امام اہل سنت گئے تو فضل الرحمان گنج مراد آبادی کوئی عام تھوڑی تھے، ولی کامل. کمرے میں بیٹھے کا احمد رضا خان سے کہنا تمہارے باپ دادا تو خود روحانیت کا خزانہ بانٹتے ہیں، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس کے بعد کہا سنو، بھیج دو احمد رضا خان کو. جب اعلیٰ حضرت گئے تو وہاں بحث کس پر چل رہی ہے؟ بحث چل رہی ہے. کہتے ہیں سرکار جشن عید میلاد النبی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ادھر توجہ کرو بھائی، نظریں ادھر نہ لائیے، ادھر دیکھیے مجھے، پیار سے ذرا بولیے سبحان اللہ. کہا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سے فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہا تم بتاؤ مولانا کیا کہتے ہو؟ کہا سرکار میں تو مستحب سمجھتا ہوں. فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا میں سنت صحابہ سمجھتا ہوں. اب ایک طرف ولی کی بولی ہے، دوسری طرف بھی ولی کی بولی ہے. ایک طرف اس پر کہ جس پر ولایت غالب ہے، تصوف غالب ہے، اور ایک وہ مگر تصوف تو امام احمد رضا خان میں بھی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت خالی مولوی تھے. ارے ہم نے کہا بڑی مزے کی بات ہے، مفتی بدر الدین بیٹھے ہیں، میں کہوں مفتی صاحب اس سے کے بعد کہوں آپ کو فتویٰ دینا آتا ہے تو زمانہ کہے گا عجیب آدمی ہے. مفتی بھی کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہا فتویٰ دینا آتا ہے. ڈاکٹر سے کہو آپ کو انجیکشن لگانا آتا ہے. ہم نے کہا جب مجدد کہا تو مجدد ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے زمانے کے سارے ولیوں کا سردار ہوا کرتا ہے.
اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا سرکار میں تو یہ کہتا ہوں. انہوں نے کہا میں سنت صحابہ. تو کہا اچھا سرکار پھر تفصیل بتا دیں. تو تفصیل میں کیا کہا حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہا فرق یہ ہے تم جشن عید میلاد النبی مناتے ہو, اپنی جلوس نکالتے ہو, جلسے سجاتے ہو, اس میں تمہارے یہاں شیرینی بچتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو لفظ منقول نقل کیا ہے وہ ہے لڑوا ہاں کی زبان میں. تو انہوں نے کہا تم یہاں پر کیا کرتے ہو, اپنے جشن عید میلاد النبی میں لڑوا یعنی لڈو بانٹتے ہو. اور کہا صحابہ کرام ان کا عالم یہ تھا جب وہ جنگوں میں جاتے تھے تو جشن عید میلاد النبی ہی تو کرتے تھے, یہی تو بتاتے تھے. مکہ میں ایک نبی پیدا ہوا ہے, مدینے میں ہجرت کی ہے, سچا نبی ہے, خدا کو ایک ماننے کا دعویٰ کرتا ہے, تم بھی اس کے دعوے میں آ جاؤ. یہاں شیرینی میں لڈو بٹتا ہے, صحابہ جنگوں میں اپنی گردنیں پیش کیا کرتے تھے. فرق بس اتنا ہے, پتا چلا جشن عید میلاد النبی منانا یہ مصطفیٰ کے یاروں کی سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. ماشاء اللہ, بہت خوب, بہت خوب, بہت کہے گا مولانا احمد رضا خان کا واقعہ بیان کر کے یہ تو ثبوت دے کر کے جا رہا ہے. میں نے کہا گھبرا مت, ابھی تو دیوانہ شروع ہوا ہے, دیکھنا سفر کہاں تک جائے گا. مگر یہاں بھی اس وقت تک بیٹھا ہوں جب تک کہ میرا قائد نہیں آ رہا, اور جب قائد آئے گا تو پھر قائد کے آتے ہوئے بیٹھنا یہ مقتدی کے لیے ادب و احترام کے خلاف ہے. مگر اتنی دیر میں آپ بٹھائے ہوئے ہیں, یہ آپ کی محبت ہے, توجہ ہے آپ کی. آگے بڑھے, کتاب کا نام بھی سن لیں. کون کہتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جشن عید میلاد النبی نہیں ہوتا تھا؟ ہم نے کہا ہوتا تھا, مگر یہ ہے الحمدللہ ترقی پر ترقی ہو رہی ہے, اس لیے کہ جتنی محبت اور جتنا ایمان روشن ہوتا جائے گا اتنا ہی جشن عید میلاد النبی کے طریقے انشاءاللہ جائز طریقے سے آگے بڑھتے جائیں. سنیے گا, ایک کتاب ہے جس کا نام ہے التنویر فی میلاد بشیر نذیر, لکھنے والے ابن دحیہ. اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مجموعۃ الفتاوی العزیزیہ. ابھی پہلے اس کا حوالہ دیتا ہوں. ارے سنیے, سرکار کے زمانے میں لوگ میلاد کی بات کرتے, صحابہ کرام اپنے بیٹوں کو میلاد کے واقعات یاد کراتے تھے. حدیث پاک کے الفاظ سنو, پہلے بیان کرنے کا سنو, اس کے بعد سکھانے کا سنو. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہو قال, کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات کر رہا ہوں. کون عبداللہ ابن عباس؟ وہ عبداللہ ابن عباس جن کے لیے سرکار نے دعا کی تھی اللہم علمہ الحکمہ, اے اللہ میرے اپنے عباس کو حکمت کا علم دے دے. ارے چھوٹے سے ہیں, 8 سال کی عمر ہے, قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ نبی کا معجزہ ہے. آگے بڑھیے, کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہو کانا یحدث, فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے, ان کا ایک دن کیا ہوا, عن ابن عباس انہو کانا یحدث فی بیتہ ذات یوم وقائع ولادتہ علیہ الصلاۃ والسلام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہو کانا یحدث ذات یوم فی بیتہ وقائع ولادتہ علیہ الصلاۃ والسلام. ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہیں, مصطفیٰ کی ولادت کے, پیدائش کے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے واقعات ذکر کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ لقومن, جو لوگ بیٹھے تھے ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں, لوگوں مصطفیٰ آئے تو ایسا ہوا, مصطفیٰ آئے تو ایسا ہوا. اس کے بعد کا جملہ ہے, اگر سرکار کے میلاد سے کوئی چڑھتا ہے تو سمجھ لینا ابھی اس کے لیے بھی عرف التعریف بالمولد الشریف کے حوالے سے دلیل دوں گا اور بتاؤں گا چڑھتا کون ہے اور محبت میں چڑھتا کون ہے, دونوں میں فرق ہو جائے گا. آگے بڑھیے گا, فرمایا لقوم, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سنا رہے ہیں لوگوں مصطفیٰ کا میلاد ایسے ہوا ویسے ہوا, سرکار کی پیدائش ایسے ہوئی. فیستبشرون, تو جو لوگ بیٹھے ہیں نا وہ خوش ہو رہے ہیں. ارے خوش ہو جائیے, آپ بھی مسکرا کر بولیے سبحان اللہ. فرمایا خوش ہوتے ہیں, ویحمدون, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ویصلون, اور نبی پر درود بھی پڑھ رہے ہیں, نبی پر درود بھی پڑھ رہے ہیں. روایت کی الفاظ ہے اذ جاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال حلت لکم شفاعتی. اب بولو, فتویٰ لگاؤ نبی کے قول پر. ترجمہ کر رہا ہوں پھر سمجھ لینا. سرکار تشریف لے آئے اچانک, ارے کہہ کر نہیں آئے, اچانک تشریف لے آئے. ہم نے کہا سرکار تو جانتے تھے, اور ایک جملہ دے رہا ہوں, علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں. سرکار اسی وقت
عبداللہ ابن عباس کے گھر میں اچانک آئے کیوں؟ تاکہ ہم سنیوں کو دلیل مل جائے محفل میلاد میں جانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سرکار تشریف لائے اور فرمایا دیوانو حلت لکم شفاعتی، تم نے نبی کے ولادت کے پیدائش کے واقعات کیا سنے ہیں؟ پڑھنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے، سب کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ اور سنے جلدی دوسری دلیل، یہ بھی اسی میں تنویر میں ہے، ابن دہیا نے مجموعہ فتاوی العزیزیہ میں ہے۔ دوسری دردہ رضی اللہ تعالی عنہ انہو مرہ مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وکانا یعلم علماء کے لیے وکانا یعلم وقائع ولادته علیہ السلام لابنائه وعشیرته ویقول هذا اليوم فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تبارک وتعالی فتح لك ابواب الجنہ والملائکۃ کلهم یستغفرون لك ومن فعل فعلك نجا تک بولو سبحان اللہ۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو دردہ بھی ہے، ماشاءاللہ بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ ایک دن سرکار کے ساتھ ہو لیے، سرکار کی معیت ہے۔ میں نے کہا کون سرکار اور کس کی معیت میں، کس کے ساتھ ابو دردہ جا رہے ہیں؟ اس نبی کے ساتھ جا رہے ہیں جس نے کہا میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلے، مگر پہاڑوں کو نہیں چلایا ہے، ہم گناہگاروں کو چلا لیا ہے۔ حضرت صحابی رسول حضرت ابو دردہ کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ مصطفیٰ کی کرم نوازی ہے۔ پہاڑ نہیں چلائے، ہم گناہگاروں کو ساتھ لے لیا ہے، آمنہ کے لال نے، اور ان صحابی کو لے لیا ہے جن صحابی کا عالم یہ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں جس کا دامن تھامو گے ہدایت مل جائے گی۔ حدیثیں اور بھی ہے، آگے بڑھے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں سرکار کے ساتھ گیا، مگر کہاں گیا؟ حضرت عامر سید صاحب قبلہ کہاں گئے؟ حضرت عامر کے گھر آئے ہیں۔ جب گئے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وکانا یعلم، وہ سکھا رہے تھے، ٹیچنگ۔ اور اسٹوڈنٹ بھی کس کو بنایا تھا؟ ہماری طرح نہیں کہ ہوم ٹیچر ہے، آیا انگلش پڑھا کر چلا گیا، عصریات دے کر چلا گیا۔ خود صحابی ہیں، لِأَبْنَائِهِ وَعَشِيرَتِهِ، اپنے بچوں کو جمع کیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، آؤ آج جشن عید میلاد النبی منا لیا جائے۔ یار تم جیسے بیٹھے ہو نا، سید صاحب قبلہ اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے لوگوں نے مجھے بریلی شریف سے بلایا، یہی تو سوچ کر حضرت کو بلائے اور آپ کو جمع کیا، آؤ آج دو برکتیں ملیں گی۔ پہلی برکت یہ ہے مصطفیٰ کا جشن منایا جائے گا، اور دوسری برکت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی شریعت اور مصطفیٰ کریم کے احکام و قوانین کا فیصلہ کرنے والا قاضی القضات فی الہند آ رہا ہے، اس کا دیدار کرایا جائے گا۔ آگے بڑھے۔ حضرت ابو دردہ بیٹھے ہوئے سمجھا رہے تھے کہ میرے نبی کا ایسا یاد کرو، یاد یعلمو، سکھا رہے ہیں، بیٹوں کو سکھایا، خاندان والوں کو سکھایا، اور فرما رہے کیا کریں؟ حاضر یوم، ارے یہی تو دن ہے، یہی تو دن ہے۔ ہم نے کہا کون سا دن ہے؟ 12ویں شریف کے لیے کہا یہی تو دن ہے جس دن کائنات کو مصطفیٰ کریم ملے ہیں، یہی تو دن ہے جس دن اللہ نے انسانیت کو غلامی کے پٹے سے آزادی دی ہے اور حریت عطا کی ہے۔ کہا یہی تو دن ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ شور شرابے سے نہیں، ذرا نبی آلے نبی پر جی لگا کر درود و سلام۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، علماء اکرام بھی خاص توجہ چاہتا ہوں، شور شرابہ نہیں بالکل۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں مرشد گرامی وقار کے فرزند ارجمند قاضی القضات فی الہند کے ہاتھ پر ایک اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا، الحمدللہ۔ اور سنو حدیث پاک، الحمدللہ کلمہ میرے مرشد زادے کے ہاتھ پر پڑا ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعلی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ سرکار فرماتے اگر اللہ علی تیرے ذریعے ایک بندے کو ہدایت عطا فرما دے، تو اگر قیمتی اونٹوں کو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تو کسی کو کلمہ اور ہدایت عطا کر دے۔
माशाअल्लाह हजरत ने कलमा भी पढ़ा दिया और नाम रख दिया अब्दुल मुस्तफा। देव के बंदों से हमको क्या गरज, अरे बोलिए देव के बंदों से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दे मुस्तफा फिर तुझको क्या। तवज्जो है आपकी, हजरत के चेहरे का दीदार करते रहें और गुफ्तगू को सुने। मैं अर्ज कर रहा था हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात। अन अबी दरदा अन्नहु मर्रा मान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला बैत आमिर अल अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो सरकार के साथ जा रहे हैं। सहाबी रसूल हजरत आमिर अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर वो क्या कर रहे थे, वकाना युअल्लिमु वकाया फिलादतिही, वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक के वाक़ियात ले अपनाही वाशिरतिही, अपने बच्चों को सिखा रहे थे, अपने खानदान के लोगों को सिखा रहे थे। जब सरकार तशरीफ ले आए, अमल देखा कि सहाबी अपने बच्चों को बिठाकर, अपने खानदान के लोगों को बिठाकर मुस्तफा के मिलादे पाक के वाक़ियात याद करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, जहन में बिठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया, सरकार फरमाते इन्नल्लाह ताला कद फतह लक अबवाबल जन्नह, ए मेरे सहाबी तुम्हारे लिए अल्लाह ने जन्नत के दरवाजों को खोल दिया है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजों को खोला है। और उसके आगे फरमाया वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून लक, जितने फरिश्ते हैं सारे फरिश्ते तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। और अगला जुमला सुनिएगा, हो सकता है कोई ये कह दे कि सरकारे दो आलम के सहाबी हजरत आमिर अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ये मकाम है, ये मर्तबा है कि फरिश्ते उनके लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं। मगर सरकार ने आगे एक उसूल दिया, एक ज़ाब्ता दिया और फरमाया मन फाला फहलक नजा नजा तक, कयामत तक जो भी आएगा अगर मेरे आमिर की तरह करेगा अल्लाह के करम से वो भी ऐसी ही कामयाब हो जाएगा जैसे मेरा सहाबी कामयाब हो गया है। आगे एक हदीस और सुन, बड़ी गुफ्तगू को बहुत इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाह खत्म करने की कगार पर डगर पर हूं, चूंकि आगाज ही हुआ था और हजरत तशरीफ ले आई, मेरी सआदत है। कुछ गुफ्तगू हजरत के सामने भी हो गई, वरना आज से पहले 3-4 प्रोग्राम में ऐसा ही हुआ कि मेरे लिए सआदत की बात है। जरा जी लगाकर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हदीस सुन लीजिए, चूंकि मुझे उन्वान जश्न ईद मिलादुल नबी का दिया गया था, इसलिए मैंने, चूंकि ये लाइव भी चल रहा है, लोगों को पता चले अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जो करते हैं वो शरीयत के मुताबिक है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर दलीलें भी है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अन अबी सईद अल खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल खरजा मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु अला हलक़तिन फिल मस्जिद फ़क़ाल मा अजलसकुम क़ालू जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु क़ाल अल्लाहि मा अजलसकुम इल्ला ज़ाक क़ालू वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ाक। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू सईद कहते हैं, हजरत अमीर मुआविया का गुजर हुआ, लोग बैठे हुए थे हल्का बना करके, पूछा तुम किस लिए बैठे हुए हैं, कि बैठने का मकसद क्या है। उन्होंने कहा नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु, हम इसलिए बैठे हैं ताकि अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह की हम्दो सताइश करें, अल्लाह की तारीफ करें। फरमाया कसम खाकर बताओ इसीलिए बैठे हो, कहा हाँ कसम खुदा की इसीलिए बैठे हैं। उसके बाद आपने फरमाया वल्लाहि इन्नी लम अस्तहलिफकुम तोहमतन लकुम, मैंने तुम्हें कसम इसलिए नहीं खिलाई है कि मुझे तुम्हारी नीयत पर शक है, तुम्हारे बैठने पर शक है, तुम्हारे अमल पर शक है। फरमाया बल्कि मैं सरकार की हदीस सुनाना चाहता हूँ। और एक जुमला दिया, वमा काना अहदुन बेमंजिलती अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अकल्ला अन्हु हदीसम मिन्नी, कहा मुझसे कम, जबकि मैं सरकार से बहुत गहरा रिश्ता रखता हूँ, सरकारे दो आलम के घर में मेरी बहन है, मगर मुझसे कम हदीसें बयान करने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। ये जुमला इसलिए था ताकि हदीस में वसूख हो जाए, तौसीक पैदा कर दी जाए, एतमाद भरोसा दिला दिया जाए। उसके बाद फरमाया व इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मर्रा अला हलक़तिन मिन असहाबिही फ़क़ाल मा अजलसकुम क़ालू जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना बिका अलैना या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अमीर मुआविया, मैं कई दिन से बोल रहा हूँ, हजरत अमीर मुआविया वो सहाबी है, बस लकी आला हजरत की हक्कानियत के लिए उनकी हदीस तुम्हें लेना पड़ेगी, जिसको इब्ने माजा में जिक्र किया गया है। अब दूसरी हदीस से बता दिया, हजरत अमीर मुआविया वो है जिसने ईद मिलादुल नबी के सबूत की जरूरत पड़े तो मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आना पड़ेगा। फरमाते हैं सरकार भी गुजरे थे, एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा, सहाबा बैठे हैं मस्जिद नबवी शरीफ में। उसके बाद सरकार ने पूछा किस लिए बैठे हो, कहने लगे अल्लाह
اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کس بات پر ذکر؟ اور کہا اللہ کی حمد بجا رہے ہیں، کس بات پر؟ علامہ ہدانا للاسلامی، اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، بولے سبحان اللہ۔ ارے ہماری قسمت کتنی بلند ہے، ہمیں نبی ملا ہے تو نبی اعظم ملا ہے، امام ملا ہے تو امام اعظم ملا ہے، اور مفتی ملا ہے تو مفتی اعظم ملا ہے، اور الحمدللہ ہمارے تاج شریعت کے فرزند ارجمند بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہم اس سلسلے سے منسلک ہیں۔ ہندوستان میں آپ نظر اٹھائیے، قاضل قضات کوئی اور نہیں، یہی ذات ہے۔ آگے بڑھے، حضرت کو اپنی آنکھوں میں اور دل میں بسائیے، اس لیے کہ موبائل میں سمائیں گے بسائیں گے تو ویڈیو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں بسانے کی ضرورت ہے، یہاں بسانے کی ضرورت ہے، یہ بس جائیں گے تو استقامت الحمدللہ ان کے خاندان سے ملتی چلی آئی۔ یہ حدیث پڑھ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کے قریب ہوں، آگے سنیے گا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اس لیے کہ اسلام کی دولت ہمیں ملی ہے۔ اگلا جملہ جو جلوس محمدی ہو، جشن عید میلاد النبی ہو، اور میں نے اپنی آنکھوں سے سرکار تاج شریعت کو دیکھا کہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر میرے مرشد زمین پر بیٹھا کرتے تھے اور ہم سنیوں کو صحن دیا کرتے تھے۔ یہی تو مصطفیٰ کریم کی محفل پاک کی تعظیم ہے، اس کا ادب و احترام ہے۔ آگے بڑھے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں صحابہ وَمَنَّا بِكَ عَلَيْنَا، ایک حدیث میں ہے منا بِهِ عَلَيْنَا اور ایک ابو داؤد میں ہے منا بِكَ عَلَيْنَا۔ کہا سرکار ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا اس بات پر بھی شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمارے درمیان آپ جیسی ذات کو بھیج دیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد میرے سرکار نے ارشاد فرمایا میں نے قسم تمہیں کھلائی ہے، اس لیے کھلائی ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے شک ہے بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں ایک بشارت سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا سنو، اتانی جبریل علیہ السلام وَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ۔ سرکار فرماتے ہیں ابھی جبریل میری بارگاہ میں آئے تھے اور مجھے آ کر کے خوشخبری دی ہے کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نبی آپ کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں اور خدائے تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ان سے خوش ہو گیا ہے، بولو سبحان اللہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک نے جشن عید میلاد النبی کا ہمیں منظر دیا اور کہا خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے جو ہم سے استقامت چاہتا ہے، ہم سے ثبات چاہتا ہے، ہم سے پابندی چاہتا ہے۔ اور کیا وہی جو حضرت خبیب ابن عدی نے آخر وقت میں لوگوں سے کہا تھا لولا ان تظنوا بی انی انما اتلت صلاتی فزعا من القتل لاستكثرت من الصلاۃ۔ فرمایا لوگوں اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہو گے خبیب ابن عدی کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے مگر اس وقت بھی اسلام کو اور اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، کہا لوگوں دل تو یہ چاہتا تھا اذن زندگی کی آخری نماز ہے لمبا سجدہ کر لوں، مگر کہا نماز کو میں نے اس لیے لمبا نہیں کیا تاکہ تم یہ سمجھو یہ قتل کے خوف سے کر رہے ہیں۔ اور صحابی رسول نے ایک عقیدہ بھی دیا تھا جب سولی پر چڑھایا جا رہا ہے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اننا قد بلغنا رسالت نبیک فبلغہ غدا ما یصنع بنا۔ کہا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رب ہم نے تیرے نبی کے پیغام کو ان کافروں تک پہنچا دیا ہے، اب میری خواہش یہ ہے کہ جب کل آئے آئندہ کل ہو تو جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کا علم بھی تو مصطفیٰ کریم کو عطا کر دے اور سرکار اس کو بھی جان لے۔ استقامت اسی کو کہتے ہیں۔ اب آئیے استقامت کی بات تو کہاں سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنہ خارجیت اٹھتا ہے، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ استقامت ہے۔ میدان کربلا میں یزیدیوں کے مقابل کھڑے رہے، آقا حسین، یہ استقامت ہے۔ 72 کی قربانی پیش کر دی، یہ استقامت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل میمونیوں کے خلاف کھڑے رہے، یہ استقامت ہے۔ مجدد الفسانی اکبری الہاد کے خلاف کھڑے رہے، یہ استقامت ہے۔ آگے بڑھے، جب چاروں طرف سے فتنے اٹھ رہے تھے، امام احمد رضا خان کا دور ہے، چکلالویوں کے خلاف کھڑے ہیں، استقامت ہے۔ دیوبندیوں کے خلاف کھڑے ہیں، استقامت ہے۔ وہابیوں کے خلاف کھڑے ہیں، استقامت ہے۔ ندوی بدویوں کے خلاف کھڑے ہیں، استقامت ہے۔ اور اس کے بعد جب شدی تحریک چلی تھی ہندوستان کے اندر، اس کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، 5 لاکھ لوگوں کو پھر دوبارہ دار اسلام میں داخل کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ انہی کے نانا نے کیا تھا جس کو زمانہ مفتی اعظم کہتا ہے، ان کے مقابل کھڑے رہے، یہ استقامت ہے۔ اور آگے بڑھو،
میرے تاج الشریعہ کے زمانے میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان غلاموں کو پہچانو۔ سرکار تاج الشریعہ اور مفتی اعظم کے زمانے میں جب نسبندی کا مسئلہ آیا، تاج الشریعہ نے فتویٰ دیا، تصدیق کر دی گئی۔ ہم نے کہا اس وقت گورنمنٹ کے مقابل کھڑے رہے، اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ اب آخری جملہ دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائے، جب ہمارے ہندوستان اور خاص کر یو پی کے اندر جب مدرسوں پر حملہ ہو رہا تھا، جن گن من پہ مسئلے کو لے کر زبردستی اس گان کو کہنے کی اور بولنے کے ہم پر پریشر بنایا جا رہا تھا، اس وقت اگر کسی نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ تو پڑھ سکتے ہیں مگر تمہارا دیا ہوا نہیں پڑھ سکتے، اسی کو زمانہ قائد ملت کہتا ہے، قاضی القضات فی الہند کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جمے رہو، فتنے کتنے بھی آئے مگر اپنے قائد کے ساتھ جڑے رہنا۔ اور آخری بات، جماعت رضائے مصطفیٰ بھی انہی کی آباء و اجداد کی دی ہوئی ہے۔ دنیا میں تحریکیں تو بہت چل رہی ہیں مگر چند دن چلتی ہے پھر گڑبڑی آ جاتی ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے بارے میں ایک ہی بات کہوں گا، جب سے بنی ہے تب سے آج تک کوئی ایک گڑبڑی مجھے دکھا دے، نہیں دکھائے گا الحمدللہ، اس لیے کہ اس جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے کبھی ہمیں برہان ملت ملے ہیں، کبھی شیر بش اہل سنت ملے ہیں، کبھی الحمدللہ ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بیٹے سرکار مفتی اعظم ملے ہیں۔ اس لیے جماعت سے جڑے، اور الحمدللہ جو اب تک مرید نہیں ہوئے ہیں، الحمدللہ آج آپ کو ایسا مرشد مل گیا ہے شریعت کا روزانہ تازہ فیضان ہے، اور تازہ فیضان حاصل کرنے کے لیے اپنے اس قائد کو خوش رکھیے، انشاءاللہ مرشد کا فیضان ملتا رہے گا، کامیابی ہوتی رہے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرت کے برابر میں دیکھ رہے ہیں ایک ذات بیٹھی ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں سال ہا سال گزارے ہیں۔ سمجھ گیا؟ یہ کون ہے؟ حضور قائد ملت کے داماد ہیں، سرکار تاج الشریعہ کا ان پر خصوصی فیضان ہے۔ جامعۃ الرضا جس کا میں بھی خادم ہوں، حضرت وہاں کے نائب ناظم اعلیٰ بھی ہے سبحان اللہ، اور مفتی بھی ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اب آئیے انہی کا حضور قائد ملت کے داماد حضرت علامہ مفتی عاشق حسین صاحب قبلہ کی بھی انشاءاللہ ناصحانہ گفتگو سننا ہے۔ میں چاہتا ہوں حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور قائد ملت، بستی بستی کریا کریا۔ ہمارا قائد کیسا ہو؟ ہمارا قائد کیسا ہو؟ حضرت علامہ مفتی عاشق حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔